سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب دوم، ہیری پوٹر اور تہخانے کے اسرار، مصنفہ جے کے رولنگ، مترجم معظم جاوید بخاری۔ اب ازدھا اندھا دھند انداز میں فرش پر پٹخیاں کھا رہا تھا، اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والا سیاہ رنگ کا سیال جو کہ اس کا خون تھا نہروں کی مانند بہہ رہا تھا۔ ازدھا درد سے بری طرح کراہ رہا تھا۔ نہیں، ہیری کو ریڈل کی تیز چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ پرندے کو چھوڑ دو، پرندے کو چھوڑو، لڑکا تمہارے بالکل پیچھے ہے، تم اب بھی اسے سونگھ سکتے ہو، اسے مار ڈالو۔ اندھا ازدھا ایک دفعہ پھر ہمت کر کے لہرایا۔ وہ مخمصے میں مبتلا دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ اب بھی لڑنے کے لیے چست دکھائی دے رہا تھا۔ فاکس اس کے سر کے اوپر چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی مدھر سریلی مگر ڈراؤنی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ شاید وہ اپنا روایتی فاتحانہ گیت گا رہا تھا۔ ازدھے کی پھوٹی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا، اور اس کی پپڑی دار ناک پر فاکس موقع بہ موقع اپنی نوکیلی چونچ سے وار کر رہا تھا۔ میری مدد کرو، میری مدد کرو، کچھ تو کرو، کچھ بھی، ہیری بدحواسی میں بڑبڑایا۔ ازدھے نے ایک بار پھر فرش پر اپنی دم پٹخی اور ہیری تیزی سے جھک گیا۔ اسی لمحے کوئی نرم سی چیز ہوا میں اڑتی ہوئی اس کے چہرے سے آن ٹکرائی۔ ازدھے کی دم کے دباؤ سے بولتی ٹوپی فرش سے اچھل کر ہیری کے پاس پہنچ گئی تھی۔ ہیری نے جلدی سے اسے پکڑ لیا اور اسے ٹٹول کر دیکھنے لگا۔ اس کے پاس اب بھی بس یہی تھا، اس کا اکلوتا ہتھیار۔ اس نے ٹوپی اپنے سر پر رکھ لی، اور جب افی ازدھے کی دم اس کے اوپر دوبارہ گھومی تو اس نے خود کو فرش پر سیدھا پھینک ڈالا۔ وہ چکنے خون آلود فرش پر لڑک کر کچھ دور ہٹتا چلا گیا۔ میری مدد کرو، میری مدد کرو، ہیری نے اپنے دل میں کہنے کی تکرار جاری رکھی۔ اس کی آنکھیں ٹوپی کے نیچے چھپ چکی تھیں اور وہ بند تھیں۔ براہ کرم میری مدد کرو۔ جواب میں کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ اس کے بجائے ٹوپی اپنی جگہ پر سکڑتی چلی گئی، جیسے کوئی غیبی ہاتھ اسے کس کر پکڑ کر نچوڑ رہا ہو۔ کوئی بہت سخت اور بھاری چیز ہیری کے سر پر آ کر گری۔ اس کی بند آنکھوں کے سامنے ستارے ناچ گئے۔ وہ قریباً بے ہوش سا ہو گیا۔ جب اس نے اپنے سر سے ٹوپی اتارنے کے لیے اس کے بالائی حصے کو پکڑا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے نیچے کوئی لمبی اور سخت چیز چھپی ہوئی تھی۔ ٹوپی کے اندر سے چاندی کی ایک چمکتی ہوئی تلوار ظاہر ہوئی۔ اس کے دستے پر انڈے جتنے قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے جو بڑے دلکش انداز میں چمک رہے تھے۔ ازدھا ہیری کو چھوڑ کر ایک بار پھر فاکس سے الجھ گیا۔ لڑکے کو مار ڈالو، پرندے کو چھوڑ دو، لڑکا تمہارے پیچھے ہے، اپنی ناک کا استعمال کرو، اسے سونگھ کر تلاش کرو، پرندے کو چھوڑو، ریڈل چیخ رہا تھا۔ ہیری کی ہمت دگنا بڑھ چکی تھی۔ وہ اپنے پیروں پر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ تیار تھا۔ ازدھے کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر چاقو چوبند دکھائی دے رہا تھا۔ ازدھا ریڈل کی ہدایت پر ایک بار پھر ہیری کی طرف پلٹا۔ وہ پوری صورت سے ہیری کو تلاش کرنے کے لیے سونگھتا ہوا اپنی ناک نیچے کی طرف لایا۔ اس کا باقی دھڑ چکردار انداز میں گھومتا کنڈلی مارتا دکھائی دیا۔ وہ ستونوں پر مختلف انداز میں اپنی دم پٹخ پٹخ کر حملے کر رہا تھا۔ ہیری کو خوف پیدا ہونے لگا کہ اگر کوئی ستون ٹوٹ گیا تو یقیناً تہخانہ زمین میں دھس جائے گا۔ نیچے آتے ہوئے ازدھے کے چہرے پر ہیری اس کی بڑی بڑی آنکھوں کے گڑھے دار کٹورے صاف دیکھ سکتا تھا۔ اس کے منہ کو چوڑا کھلتے ہوئے دیکھ کر ہیری سہم سا گیا۔ اس کا منہ اس قدر چوڑا کھل چکا تھا کہ وہ اسے منہ میں سالم نگل سکتا تھا۔ اس کے دانت اتنے لمبے تھے کہ جتنے اس کی تلوار تھی، نوکیلے چمکتے اور زہریلے دانت۔ ازدھے نے ہیری کی بو محسوس کر کے اندھے پن میں ایک زوردار جھپٹا مارا۔ ہیری بمشکل وہاں سے بچ کر دوسری طرف نکل گیا اور ازدھے کا کھلا ہوا منہ زوردار آواز کے ساتھ
تہخانے کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے منہ سے کرراہ زدہ پھونکار گونجی۔ وہ ایک بار پھر سنبھل کر ہیری پر جھپٹا اور اس کی دو شاخہ زبان ہیری کے بازو کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ ہیری نے تلوار اپنی دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لی اور اسے اپنے سر کے اوپر اٹھا دیا۔ اژدھا ایک بار پھر اس پر جھپٹا اور اس بار اس کا نشانہ صحیح تھا۔ ہیری نے تلوار کے پیچھے اپنی پوری قوت مجتمع کر ڈالی اور اسے دستے تک اژدھے کے منہ میں ٹھونس ڈالی۔ تلوار اژدھے کے بالائی حصے کو پھاڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اسی لمحے ہیری کے بازو گرم گرم خون سے نہا گئے اور اسے اپنی کوہنی کے کچھ اوپر شدید درد اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ اژدھے نے اپنا سر واپس کھینچا اور فرش پر بری طرح سے پٹخنیاں کھانے لگا۔ ہیری زمین پر گر گیا تھا۔ اس نے اپنے درد کرتے بازو کی طرف دیکھا جس میں اژدھے کا نوکیلا دانت بری طرح دھس چکا تھا۔ دانت اس کے جسم میں ٹوٹ گیا تھا۔ شاید جب اژدھا تہخانے کی دیوار سے ٹکرایا تھا اسی وقت اس کا دانت ٹوٹ گیا تھا اور محض اس کے منہ میں اڑا ہوا تھا جو ہیری کے بازو میں گھسنے کے بعد وہیں رہ گیا۔ ہیری لڑک کر فرش پر گر گیا۔ اس نے زہریلے دانت کو ایک ہاتھ سے پکڑا جو اس کے بدن میں تیزی سے اپنا زہر پھیلاتا جا رہا تھا۔ ہیری نے اپنی سانس روکتے ہوئے اسے پوری طاقت سے کھینچ کر بازو سے باہر نکال لیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سفید گرم دودھ دھیرے دھیرے لگاتار زخم کرنے والی جگہ پر پورے بدن میں پھیلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب اس نے دانت کو نیچے فرش پر رکھ دیا اور اپنے کپڑوں پر اپنا ہی خون گرتے دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی۔ تہخانہ اب بوجھل انداز میں آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ ہر شے اپنی جگہ سے حرکت کرتی ہوئی ایک طرف دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ اسی لمحے کوئی سرخ رنگ کی شے اس کے قریب سے گزری اور ہیری نے اپنے پاس پنجوں کی ہلکی سی کھرکھراہٹ سنی۔ فاکس، ہیری نے بھرائے ہوئے انداز میں کہا، تم نے تو کمال کر ڈالا۔ اسی پل ہیری کو ایسا لگا جیسے فاکس نے اپنا سر اس کے زخمی بازو والے کندھے کے ساتھ ٹکا دیا۔ زخم میں سے اٹھنے والی ٹیسیں اب پورے بدن میں پھیلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے اور وہ فرش پر گرا بیٹھا تھا۔ اس کی سماعت میں کسی کے قدموں کی چاپ گونجی۔ ہیری نے بمشکل آنکھوں کے دریچوں میں سے اپنے سامنے دیکھا تو اسے وہاں پر کسی کا ہیولا سا دکھائی دیا۔ وہ ابھی طے نہیں کر پایا تھا کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ تم مر چکے ہو ہیری پوٹر، ریڈل کی کھنکتی ہوئی آواز تہخانے میں گونجی۔ سچ مچ تم مر چکے ہو، یہاں تک کہ ڈمبلڈور کا پرندہ بھی یہ جانتا ہے۔ تمہیں پتا ہے پوٹر وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تمہاری موت پر اپنے آنسو بہا رہا ہے، افسوس کے آنسو۔ ہیری نے پلکیں جھپکائیں۔ فاکس کا سر کبھی اسے دھندلا تو کبھی صاف دکھائی دیتا رہا۔ اس کی چمکدار منکے جیسی آنکھوں میں سے موتی جیسے موٹے آنسو پھسل کر ہیری کے کندھے پر گر رہے تھے۔ وہ واقعی رو رہا تھا۔ ہیری پوٹر، میں یہاں بیٹھ کر انتظار کروں گا اور تمہیں مرتے ہوئے دیکھوں گا۔ آرام سے مرو، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ ریڈل کی طنزیہ آواز سنائی دی۔ ہیری کو اب نیند سی آنے لگی۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ اسے اپنے چاروں طرف کی ہر چیز متحرک اور گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے کانوں میں ریڈل کی دور سے آتی ہوئی آواز سنائی دی۔ تو اس طرح مشہور ہیری پوٹر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ خفیہ تہخانے میں تنہا۔ اب اس کے دوستوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آخرکار لارڈ وولڈمورٹ نے اسے شکست سے ہمکنار کر دیا جس نے انہیں غیر معمولی انداز میں خبردار کیا تھا۔ تم جلدی ہی اپنی پیاری بدذات ماں کے پاس پہنچ جاؤ گے ہیری۔ اس نے تمہارے لیے 12 سال کا وقت ادھار لیا تھا، لیکن لارڈ وولڈمورٹ نے آخرکار تمہیں مار ہی ڈالا اور تم جانتے تھے کہ بالآخر یہی ہونا تھا۔ ہیری نے سوچا اگر یہ مرنا تھا تو یہ اتنا برا نہیں تھا۔ اس کا درد بھی کم ہوتا جا رہا تھا، لیکن کیا وہ مر رہا تھا؟ تاریک ہونے کے بجائے تہخانے کے قدوقال دوبارہ صحیح طرح سے دکھائی دینا شروع ہو گئے تھے۔ ہیری نے اپنے آپ کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور وہاں پر اسے فاکس دکھائی دیا جو ہیری کے کندھے پر اب بھی اپنا سر ٹکائے کھڑا تھا۔ اس کے موتی جیسے آنسو ہیری کے بازو اور زخم کے چاروں طرف پھیلے ہوئے چمکتے نظر آ رہے تھے، مگر اب وہاں زخم بالکل دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے بازو پر کوئی گھاؤ کبھی تھا ہی نہیں، البتہ کپڑوں پر جمے ہوئے خون کے بڑے بڑے دھبے بدستور نظر آ رہے تھے۔ دور ہٹو سے مرغ، اس سے دور ہٹو، میں نے کہا دور ہٹو، ریڈل کی آواز گونجی۔
ہیری نے اپنا سر اٹھایا۔ ریڈل ہیری کی چھڑی فاکس کی طرف گھما رہا تھا۔ پھر بندوق چلنے جیسی آواز سنائی دی اور ایک دھماکہ ہوا۔ فاکس اپنی جگہ سے اچھلا اور اپنے سنہرے اور سرخ پروں کو لہراتے ہوئے ایک بار تہ خانے کی چھت کی طرف اڑ گیا۔ وہ غوطہ کھا کر ریڈل کے حملے سے بچ نکلا تھا۔ سمرغ کے آنسو، ریڈل نے اطمینان سے ہیری کی طرف گھورتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے زخم بھرنے کی صلاحیت رکھتے ہی میں یہ بھول کیسے گیا تھا۔ اس نے ہیری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پوٹر، دراصل مجھے یہی طریقہ زیادہ پسند ہے، صرف تم اور میں، ہیری پوٹر اور لارڈ وولڈمورٹ۔ اس نے اپنی چھڑی اٹھائی۔ اسی وقت پنکھ پھڑپھڑانے کی تیز آواز سنائی دی۔ ہیری نے دیکھا کہ فاکس ایک بار پھر ریڈل کے سر کے اوپر اڑتا ہوا نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ ریڈل چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اسی لمحے فاکس کے پنجوں سے کوئی چیز اڑتی ہوئی ہیری کی گود میں آ گری۔ ہیری نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک ڈائری تھی، ریڈل کی ڈائری۔ ایک پل کے لیے تو ہیری اسے گھورتا رہ گیا۔ ریڈل کی کیفیت بھی ایسی ہی تھی۔ نہ جانے ہیری کو ایسا کیوں لگا کہ ریڈل کے چہرے پر خوف کی ہلکی سی لہر چھو کر گزر گئی تھی۔ اسے سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی اور اس نے لاشعوری انداز میں اپنے پہلو میں پڑا ہوا زہریلا دانت اٹھا لیا اور دوسرے ہی پل تلوار جیسے نوکیلے دانت سیدھا ڈائری کے بیچوں بیچ گھستا چلا گیا۔ ایک لمبی، درد بھری اور دل دہلا دینے والی چیخ تہ خانے کے در و دیوار سے ٹکرا کر گونجتی چلی گئی۔ ڈائری سے سیاہی کا ریلا دھاروں کی طرح پھوٹنے لگا اور اس کی سیاہی میں ہیری کے ہاتھ تک نہا گئے تھے اور فرش پر سیاہی پانی کی مانند پھیلتی چلی گئی۔ ریڈل درد سے دوہرا ہوتا چلا جا رہا تھا اور اس کا جسم اکڑ رہا تھا اور وہ تڑپ رہا تھا۔ زہر اس کے بدن میں سرایت کرتا جا رہا تھا اور پھر ریڈل کا وجود دھندلا ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ وہ ایسے مٹ گیا جیسے وہ کبھی تہ خانے میں موجود ہی نہیں تھا۔ ہیری کی چھڑی کھٹ کی آواز کے ساتھ فرش پر جا گری اور تہ خانے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ صرف سیاہی کی ٹپ ٹپ کی آواز سنائی دے رہی تھی جو اب بھی ڈائری میں سے نکل کر فرش پر گر رہی تھی۔ ازدھے کے دانت کا زہر ڈائری کے بیچ میں ہونے والے سوراخ کو اب بھی جلا رہا تھا۔ بری طرح کانپتا ہوا ہیری جیسے تیسے کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا سر اس طرح گھوم رہا تھا جیسے وہ صفوف انتقال سے میلوں لمبا سفر کر رہا ہو۔ دھیرے سے اس نے اپنی چھڑی اور بولتی ٹوپی اٹھائی۔ اس نے ازدھے کے منہ میں گھسی ہوئی تلوار کے دستے پر ہاتھ کی گرفت مضبوط کر لی اور ایک جھٹکے کے ساتھ اسے باہر کی طرف کھینچا۔ تلوار باہر نکل کر اس کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ اسی لمحے تہ خانے کے کونے سے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ ہیری کے جسم میں ایک دم جوش کی لہر دوڑی۔ جینی اپنی جگہ پر حرکت کرتی ہوئی دکھائی دی۔ ہیری سب کچھ فراموش کرتے ہوئے جلدی سے دوڑتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ جینی آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر ہیری کے چہرے پر پڑی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر مردہ افی ازدھے کے دیو ہیکل بدن پر پڑی تو اس کی آنکھیں خوف و حیرانگی سے چوڑی ہوتی چلی گئیں۔ اس کی نظریں ازدھے سے ہٹ کر خون میں لتھڑے ہوئے کپڑوں میں ملبوس ہیری پر پڑی اور پھر اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈائری کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ اس کے بعد اس نے ایک لمبی کپ کپاتی ہوئی گہری سانس اندر کھینچی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہیری، اوہ ہیری، میں نے تمہیں ناشتے کے وقت بتانے کی کوشش کی تھی لیکن میں پرسی کے سامنے یہ بات نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ میں ہی تھی ہیری، لیکن میں قسم کھاتی ہوں کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ریڈل نے مجھ سے یہ سب زبردستی کروایا۔ وہ مجھ پر حاوی ہو گیا تھا اور تم نے اس بھیانک افریت کو کیسے مارا؟ ریڈل کہاں ہے؟ آخری چیز جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ ریڈل اپنی ڈائری میں سے باہر نکل رہا تھا۔ فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہیری نے ڈائری اٹھائی اور جینی کو اس میں زہریلے دانت کا سراغ دکھایا۔ ریڈل مر چکا ہے، دیکھو، وہ اور افی ازدھا دونوں ہی ختم ہو گئے۔ چلو جینی، اب یہاں سے باہر نکلتے ہیں۔ ہیری نے جینی کو کھڑے ہونے میں مدد دی۔ مجھے اسکول سے نکال دیا جائے گا، وہ آنسو بہاتی ہوئی ہچکی لے کر بولی۔ جب سے بل ہاگورٹ میں آیا تھا تبھی سے میں یہاں آنے کا خواب دیکھ رہی تھی اور اب مجھے یہاں سے باہر نکال دیا جائے گا اور ممی ڈیڈی کیا کہیں گے؟ فاکس تہ خانے کے داخلی دروازے پر مانڈلاتے ہوئے
ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے حلق سے اب بھی گانے کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن اب اس کے سروں میں مسرت کے جذبات چھپے ہوئے تھے۔ ہیری نے جینی کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ پشے مردگی سے چل دی اور وہ دونوں ازدھے کے مردہ بدن کے بھلوں کو پھلانگتے ہوئے تہخانے کے داخلی دروازے تک پہنچ گئے۔ ہر طرف گہری اداسی چھائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جو ہی وہ دونوں تہخانے کے دروازے سے باہر نکلے اور سرنگ میں پہنچ گئے تو انہیں اپنے عقب میں گھرگھراہٹ جیسی آواز سنائی دی۔ دونوں نے فوراً گھوم کر پیچھے دیکھا۔ تہخانے کا دیواری راستہ خود بخود بند ہو چکا تھا اور علیحدہ ہونے والے سانپ ایک بار پھر باہم پیوست ہو چکے تھے۔ اب ان کے سامنے ٹھوس دیوار تھی۔ بوجھل قدموں کے ساتھ دونوں سرنگ میں چل پڑے۔ وہ سرنگ کے کئی موڑ مڑے۔ ہیری کی چھڑی کی روشنی کی مدد سے انہیں چلنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ کچھ منٹوں تک خاموش چلتے رہنے کے بعد ہیری کو کہیں دور پتھر کھسکنے کی آواز سنائی دی۔ اسے یاد آ گیا کہ پتھروں کی چٹان کے پیچھے رون کس کام میں مصروف تھا۔ رون! چٹان کے کچھ قریب آنے پر ہیری جوشیلی آواز میں چیخا، جینی ٹھیک ہے، میں اسے واپس لایا ہوں۔ دوسری طرف سے رون کی تالیوں سے دبی ہوئی آواز سنائی دی۔ جب انہوں نے اگلا موڑ عبور کیا اور انہیں رون کا چہرہ ایک بڑے سوراخ میں سے جھانکتا ہوا دکھائی دیا جو اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ رون لگاتار کوشش کے بعد پتھروں کے چٹان کے درمیان میں ایک بڑا سوراخ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جینی! رون چٹان کے سوراخ سے اپنے ہاتھ بڑھاتے ہوئے چیخا۔ جینی بھاگ کر سوراخ کی طرف لپکی۔ تم زندہ ہو؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ کیا ہوا تھا؟ اس نے جینی کو سوراخ میں سے کھینچ کر دوسری طرف نکال لیا۔ اس کے بعد ہیری بھی سوراخ میں ہوتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ جینی سبکیاں لے رہی تھی۔ رون نے اسے گلے سے لگا کر چپ کرانے کی کوشش کی، مگر وہ تیزی سے اس سے دور ہٹ گئی۔ اب تم ٹھیک ہو جینی؟ رون نے مسکرا کر اس کی ڈھارس بندانے کی کوشش کی۔ تم ہمارے ساتھ ہو، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پرندہ کہاں سے آیا ہیری؟ ہیری کے پیچھے پیچھے فاکس بھی اڑتا ہوا وہاں آ گیا تھا۔ رون نے متحیر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ ڈمبل ڈور کا ہے، ہیری نے سرنگ میں گھومتے ہوئے کہا۔ اور تمہارے ہاتھ میں یہ کہاں سے آئی؟ رون نے ہیری کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار دیکھ کر تعجب بھری نظروں سے پوچھا۔ یہاں سے باہر نکلنے کے بعد میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، ہیری نے جینی کی طرف کنکیوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن رون نے بولنے کی کوشش کی۔ بعد میں، ہیری نے جلدی سے کہا۔ اسے لگا کہ رون کو یہ بتانا اچھا نہیں ہوگا کہ تہخانہ کون کھول رہا تھا، اور کم از کم جینی کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ لاکہارٹ کہاں ہے؟ پیچھے، وہاں پر، رون نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے سر کو عقبی جانب جھٹکا دیا۔ وہ پائپ اور سرنگ کے اوپر والے حصے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس کی حالت کافی خستہ ہے، آؤ اور خود دیکھ لو۔ فاکس کے پیچھے پیچھے، جس کی چونچ سرخ پنکھ سے اندھیرے میں بھی ہلکی سنہری چمک رہی تھی، وہ سب پائپ کے دہانے کی طرف واپس چل پڑی۔ گلڈرائے لاکہارٹ وہاں پر دبکا ہوا بیٹھا تھا اور بڑے اطمینان سے گنگنا رہا تھا۔ اس کی یادداشت چلی گئی ہے، رون نے کہا۔ یادداشت بھلانے والا جادوئی کلمہ الٹ ہو گیا۔ ہمارے بجائے اسے ہی جا لگا تھا۔ اسے ذرا بھی پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، کہاں ہے، یا ہم کون ہیں۔ میں نے اسے یہی رکنے اور انتظار کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ تو اب اپنے آپ کے لیے بھی خطرہ بن چکا ہے۔ لاکہارٹ نے مسکراتے ہوئے بھلے انداز سے ان کی طرف دیکھا۔ ہیلو، لاکہارٹ روایتی انداز میں بولا۔ یہ تھوڑی عجیب سی جگہ ہے نا؟ کیا تم لوگ یہاں رہتے ہو؟ نہیں، رون نے ہیری کی طرف بھویں اٹھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ ہیری نے نیچے جھک کر طویل اندھیرے پائپ کے دہانے میں اوپر دیکھا۔ کیا تم نے سوچا ہے کہ ہم اوپر کیسے جائیں گے؟ ہیری نے مڑ کر رون سے پوچھا۔ رون نے پائپ کے دہانے کو گھورتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ فاکس ہیری کے بالکل قریب منڈلا رہا تھا اور اب اس کے سامنے والے پنکھ بری طرح سے پھڑپھڑا رہے تھے۔ اس کی منکے دار آنکھیں اندھیرے میں چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنی دم کے لمبے سنہرے پنکھ لہرا رہا تھا۔ ہیری نے پریشانی کے عالم میں اس کی طرف دیکھا۔ ایسا لگتا ہے وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی دم پکڑ لو، پریشان دکھائی دیتے ہوئے رون نے کہا۔ لیکن تم تو اتنے وزنی ہو،
ایک پرندہ تمہیں اوپر کیسے لے جا سکتا ہے؟ ہیری کو یاد آ گیا کہ فاکس کے بارے میں ڈمبلڈور نے اسے بتایا تھا۔ فاکس یہ کوئی عام پرندہ نہیں ہے۔ ہیری یہ کہہ کر دوسری طرف مڑا۔ ہمیں ایک دوسرے کو پکڑنا ہوگا۔ جینی رون کا ہاتھ پکڑ لی۔ اور پروفیسر لاک ہارٹ؟ وہ تم سے کچھ کہہ رہا ہے۔ رون نے تیزی سے لاک ہارٹ کی طرف مڑ کر کہا۔ تم جینی کا دوسرا ہاتھ پکڑ لو۔ ہیری نے تلوار اور بولتی ٹوپی اپنی بیلٹ میں کس کر اڑس لیں۔ رون نے ہیری کے کپڑوں کا سرا پکڑ لیا اور ہیری نے آگے بڑھ کر فاکس کی دم کے گرم پنکھوں کو گرفت میں لے لیا۔ اس کا پورا بدن حیرت انگیز طور پر ہلکا پھلکا ہوتا چلا گیا اور اگلے ہی پل ایک جھٹکے کے ساتھ وہ پائپ میں اوپر کی طرف اڑنے لگا۔ ہیری سن سکتا تھا کہ لاک ہارٹ اس کے نیچے لٹکتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا، حیرت انگیز، ناقابل یقین، یہ تو کسی جادو کی طرح لگتا ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی جھونکے ہیری کے بالوں کو اڑا رہے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ اس اڑان والی دلچسپ سفر کا مزہ اٹھا پاتے، سفر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ وہ چاروں مایوس مارٹل کے باتھ روم میں واپس پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے باری باری گیلے فرش پر پاؤں جما لیے۔ جب لاک ہارٹ نے اپنا ہیڈ سیدھا کیا تو وہ سنک جس میں پائپ نمودار ہوا تھا دوبارہ اپنی جگہ پر کھسک آیا اور باتھ روم میں پہلے جیسا منظر دکھائی دینے لگا۔ مایوس مارٹل نے آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھا۔ اس کے چہرے پر نا امیدی کے جذبات پھیلتے چلے گئے۔ تم لوگ زندہ ہو؟ تمہیں اتنا نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے مارٹل۔ ہیری نے اپنے آئینک کے شیشے سے کیچڑ اور خون کے دھبے پونچھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اوہ اچھا، میں تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ اگر تم مر جاتی تو تم میرے ٹوائلٹ میں میرے ساتھ رہ سکتے تھے، مارٹل نے دھیمے انداز میں کہا۔ یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ شرم سے سفید ہو گیا تھا۔ ہیری نے اسے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ جب وہ باتھ روم سے باہر نکل کر ویران اندھیری راہداری میں پہنچے تو ران کھنکارا، ہیری، مجھے لگتا ہے کہ مارٹل تمہیں پسند کرنے لگی ہے۔ جینی، اب تمہیں مارٹل سے ٹکر لینا پڑے گی۔ ران نے مسکراتے ہوئے اپنی بہن کو چھیڑا، مگر اس کا چہرہ آنسوؤں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اب کیا کریں؟ ران نے جینی کی طرف فکر مندی سے دیکھا اور ہیری سے پوچھا۔ ہیری نے اشارہ کیا۔ فاکس راہداری میں سنہری چمک پھینکتے ہوئے آگے آگے جا رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل دیے اور کچھ دیر بعد وہ سب پروفیسر میگونگل کے دفتر کے سامنے کھڑے تھے۔ ہیری نے آہستگی سے دستک دی اور پھر دھکا دے کر دروازہ کھول دیا۔